الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیسن میں ہم کے پی کے پولیس ایکٹ 2017 جو ہے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو کلیریفائی کر دوں۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس سے پہلے ہم نے اپلوڈ کی تھی، لیکن وہ ویڈیوز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہم اپلوڈ نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پی کے جو ہے ایٹا جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کے لیے کم از کم جو ہے وہ 1 منتھ کا ٹائم دے گا اس کی پریپریشن کے لیے۔ تو اس میں ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم آپ کے لیے ملٹیپل چوائس کویشچنز بنائیں گے ATA 1997 سے، اور اس کے علاوہ کے پی کے پولیس ایکٹ 1997 سے آپ کے لیے ملٹیپل چوائس کویشچنز بنائیں گے، اور پھر جو ہے وہ اس کی آپ کی پریپریشن کروائیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی اور سرپرائزنگلی ایٹا نے جو ہے وہ ٹیسٹ بہت جلدی اناؤنس کر دیا، اور کل آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے، تو ہمارا بزی اسکیجول جو ہے وہ ہمیں یہ الاؤ نہیں کر رہا کہ ہم جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ اتنی جلدی جو ہے وہ اپلوڈ کر سکیں۔ اور دوسرا ATA 1997 جو وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے، اس میں بہت ڈیٹیل میں ہے چیزیں، اور اس پہ وہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے۔ تو ہم نے کیونکہ بار بار اسٹوڈنٹس کے میسیجز آ رہے تھے، اور بار بار ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ پولیس ایکٹ 2017 پہ ویڈیو بنائیں، یا بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ مزید ویڈیو بنائیں، تو اب مزید ویڈیو ہم نے یہ سوچا کہ مزید ویڈیو جو ہے وہ کے پی کے پولیس ایکٹ کے اوپر بھی بنا لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس ایکٹ جو ہے وہ اتنا ڈیٹیلڈ نہیں ہے جتنا آپ کا ATA 1997 ہے، تو ہم نے اس لیے جو ہے وہ پولیس ایکٹ 2017 کے اوپر ویڈیو سٹارٹ کی ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کل آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آج اگر ہمارے لیے ممکن ہو تو آج ہم جو ہے وہ آپ کے لیے کے پی کے پولیس ایکٹ 2017 جو ہے پورا جو ہے کسی طرح اس کی سمری اور اس کی جو مین چیزیں ہیں ان کو گٹھی کر کے جو ہے وہ آپ کے لیے بنا لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کے لیے ہیلپ فل یہ ثابت ہو، اور آپ کی کچھ تیاری ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم بہت تھینکفل ہیں ان سب لوگوں کے جنہوں نے میسیجز کی اور ہمیں موٹیویٹ کیا، اور ان کی موٹیویشن کی وجہ سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اگر ان کے میسیجز نہ آتے اپریسیشنس کے، تو ہم کبھی بھی یہ ویڈیو نہ بناتے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اتنے لوگ میسیجز کر رہے ہیں اور ان کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے، تو ہم آگے آف کورس جو بھی ٹیسٹ ہوں گے اس میں تو یہ ویڈیوز جو ہیں وہ بنائیں گے، لیکن ابھی پریزنٹلی جو ہے آپ کے لیے کوشش کریں گے کہ آج جتنی زیادہ ویڈیوز جو ہے وہ پولیس ایکٹ سے ریلیٹڈ بن سکتی ہیں وہ بنائیں۔ اس میں جو ہے وہ کنٹینٹ اس طرح تو نہیں بن سکتا جس طرح ہم بنانا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح مطلب جتنا زیادہ بہتر ہم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ بنا کے جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی کے پی کے پولیس ایکٹ 2017۔ اس میں آپ کے پاس جو سب میں نے کچھ چیزیں ہم نے کوشچنز کی صورت میں رکھی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم نے سمریز کی صورت میں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک کوشچن ہے کہ وین واز کے پی کے پولیس بل 2017 پاسڈ بائی دا پروونشل اسمبلی، یعنی کہ کے پی کے پولیس بل 2017 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی نے کب پاس کیا۔ تو یہ سمپل آپ نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ 24 جنوری 2017 کو جو ہے وہ کے پی کے کی جو صوبائی اسمبلی تھی اس نے یہ بل پاس کیا تھا۔ یہ ڈیٹس ہمیں امپورٹنٹ لگی جب ہم نے یہ ایکٹ سٹارٹ کیا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں یہ ڈیٹس دی ہوئی ہیں، تو ہمارے خیال میں یہ پاسبل ہے کہ وہ ملٹیپل چوائس کویشچن میں آپ سے 3 طرح کے کویشچن پوچھ سکتے ہیں۔ وہ پہلا کویشچن یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کے پی کے پولیس بل 2017 جو ہے وہ کب پاس کیا گیا صوبائی اسمبلی کی طرف سے۔ دوسرا کویشچن وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ کے پی کے پولیس بل 2017 کی جو ہے وہ گورنر نے منظوری کب دی، اسینٹڈ بائی دا گورنمنٹ، یعنی گورنر نے کب منظوری دی۔ اور تیسرا سوال وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ کے پی کے پولیس بل 2017 جو ہے وہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کب پبلش کیا گیا۔ تو اس وجہ سے ہم نے ان کو 3 الگ الگ کویشچنز بنا کے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ 24 جنوری 2017 کو کے پی کے اسمبلی نے اس کو پاس کیا تھا بل کو، 25 جنوری 2017 کو جو گورنر ہے اس نے جو ہے اس کی منظوری دی تھی۔ اور اگر یہ آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کس گورنر نے اس کی منظوری دی تھی، تو اس وقت جو ہے گورنر تھے اقبال ظفر جگڑا، تو موسٹ پروبیبلی انہوں نے ہی دی ہوگی، میں نے یہ کہیں پہ لکھا ہوا تو نہیں دیکھا، لیکن اقبال ظفر جگڑا اس وقت گورنر تھے 2016 سے لے کے 2018 تک، تو موسٹ پروبیبلی انہوں نے ہی اس کی جو ہے وہ منظوری دی ہوگی۔ تو 25 جنوری 2017 کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال ظفر جگڑا نے اس کی منظوری دی، اور اس کو جو فرسٹ ٹائم پبلش کیا گیا یعنی اس کو شائع کیا گیا اس بل کو، وہ 30 جنوری 2017 کو کیا گیا، اور گیزٹ آف کے پی کے میں کیا گیا۔
گیزٹ آف کے پی کے یا گیزٹ آف پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ایک آفیشیل نیوز پیپر کی طرح ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے، گورنمنٹ ایکٹ سے ریلیٹڈ، گورنمنٹ آرڈیننسز سے ریلیٹڈ، ریگولیشن سے ریلیٹڈ، اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ، ٹرانسفر سے ریلیٹڈ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گیزٹ میں جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. تو گیزٹ میں ہی اس کو بھی پبلش کیا گیا اور 30 جنوری 2017 کو جو ہے وہ اس کو پبلش کیا گیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن کے اوپر آ جائیں جی. واٹ واز دا پرپز آف دا ایکٹ؟ اس ایکٹ کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ تو اس ایکٹ کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کی کبھی بھی مطلب پولیس کے بارے میں ہم لوگوں کے اچھے خیالات نہیں رہے، اور ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ کرپٹ ہے، یا مطلب پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کر رہا جیسا کرنا چاہیے. تو 2017 میں انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی پولیس کو جو ہے اس کی پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی تعمیر نو کی جائے اور اس کو ریگولیٹ کیا جائے، اس کو درست کیا جائے. تو ریکنسٹرکٹ کا مطلب ہے اس کی تعمیر نو کی جائے، اس کو دوبارہ سے ترتیب دیا جائے، اور اس کے بعد ریگولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو درست کیا جائے یا قاعدے میں لایا جائے یا اس کو ایک طریقے سے چلایا جائے. تو کے پی کے کی جو پولیس ہے اس کو درست کرنے کے لیے، اس کی تعمیر نو کے لیے جو ہے اس ایکٹ کو بیسیکلی جو ہے وہ بنایا گیا. یہ اس کا مقصد تھا ایکٹ کو بنانے کا. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے آپ کے پاس، رائٹ ڈاؤن ویئر ایز کلازز آف دا ایکٹ. جب بھی کوئی پہلے آپ یہ سمجھ لیں جی کہ ویئر ایز کلازز کا کیا مطلب ہے. جب بھی کوئی ایکٹ آپ پاس کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی آپ کے جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، ویسے بھی نارمل بھی آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو اکثر ایگریمنٹ سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کچھ ویئر ایز کلازز آپ کو نظر آئیں گے، جس میں نارملی ویئر ایز کا مطلب اگر لیگلی آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کنسیڈرنگ یعنی کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایکٹ کو بناتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھا گیا. کس چیز کو مد نظر رکھا گیا؟ یہ 4 پوائنٹس ہیں جی. یہ 4 پوائنٹس کو مد نظر رکھ کے اس ایکٹ کو جو ہے وہ بنایا گیا یا اس کو جو ہے وہ پاس کیا گیا. ٹھیک ہے، تو ان کو ویئر ایز کلازز کا نام دیتے ہیں. آپ پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں کہہ رہے ہیں کہ ویئر ایز ان پرسوینس آف دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ the laws in force in the province of the Khyber Pakhtunkhwa, the police has an obligation to perform its duties and function in an efficient manner for prevention and reduction of crime and maintenance of public order. ان پرسوینس کہتے ہیں پیروی کرتے ہوئے، یعنی کہ جو کے پی کے کی پولیس ہے وہ جو ہے وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرے گی. ان کو ادا کیسے کرے گی؟ وہ کس کے پیروی کرتے ہوئے؟ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے آئین کی پیروی کرتے ہوئے، اینڈ دا لاز ان فورس، اور اس وقت جو رائج الوقت قوانین ہیں کے پی کے ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ ادا کرے گی، اور جو ہے وہ قابلیت کے ساتھ ادا کرے گی. ایفیشینٹ میں بہتر انداز میں، قابل انداز میں، قابلیت کے ساتھ ادا کرے گی فار پریونشن اینڈ ریڈکشن آف کرائم، تاکہ وہ جرائم کو روک سکے اور ان کی کھوج لگا سکے. پریونشن کا مطلب ہے ان کو روک سکے، ریڈکشن کا مطلب ہے ان کی کھوج لگا سکے. اینڈ مینٹیننس آف پبلک آرڈر، اور اس کے علاوہ قائم رکھ سکے یا برقرار رکھ سکے پبلک آرڈر، امن عامہ کو قائم رکھ سکے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو جرائم ہیں ان کو روک سکے، اور ان کو روکنے کے ساتھ ساتھ ان کا کھوج بھی لگا سکے. تو اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے پوائنٹ میں اس نے یہ چیز بتائی ہے. ٹھیک ہے، دوسرے پوائنٹ میں اس نے کہا کہ جی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اٹ از ایکسپیڈینٹ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ جب ہم پڑھے تھے اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا. اینڈ ویئر ایز اٹ از ایکسپیڈینٹ ٹو میک دا پولیس اے پولیٹیکل اینڈ اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل تھرو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اینڈ سویلین اوورسائٹ باڈیز. ایکسپیڈینٹ کا مطلب یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں موضوع ہے یا مفید ہے. اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ یہ مفید ہے یا موضوع ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ اے پولیٹیکل کیا جائے، یعنی کہ اس کو غیر سیاسی کیا جائے، اینڈ اکاؤنٹیبل، اور اس کو جواب دہ بنایا جائے، ٹو دا پیپل، لوگوں کے یا عوام کے. ٹھیک ہے، تھرو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن. ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ جمہوری اداروں کے، اور سویلین اوورسائٹ باڈیز یعنی کہ سول نگران جماعتوں کے، ان کے تھرو، ان کی مدد سے جو ہے وہ پولیس کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے، جواب دہ بنایا جائے عوام کے، اور اس کو اے پولیٹیکل کیا جائے. آپ نے سنا ہوگا جی آج کل اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے. تو اے پولیٹیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر سیاسی ہو چکی ہے. تو یہ دوسرا پوائنٹ آ گیا اس میں. ٹھیک ہے، دوسرا ویئر ایز کلاز آ گیا. تیسرا ویئر ایز کلاز کیا ہے؟ اینڈ ویئر ایز ان آرڈر ٹو مینٹین افیکٹو انٹرنل ڈسپلن and whereas in order to maintain effective internal discipline, achieve high performance standards and ensure across the board service delivery, it is expedient to give operational, administrative and financial autonomy to police. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے
کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ ایک مؤثر ضبط برقرار، اندرونی ضبط برقرار، انٹرنل ڈسپلن کا مطلب ہے اندرونی ضبط مینٹین کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، افیکٹو کا مطلب ہے مؤثر، تو ایک مؤثر اندرونی ضبط برقرار رکھنے کے لیے